خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور وقفے پہ جانے سے پہلے مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ ہوا۔ دو شناخواں آج ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، محمد سجاد رضا اور محمد محسن قادری۔ آپ تشریف لائیں۔ روح افزا نے ان کے لیے جو جا رہے ہیں یہاں سے، ان کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجا ہے، اور قبلہ مظفر شاہ صاحب جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں یہ گفٹ دیں گے۔ اور روح افزا کا کہنا ہے کہ مشروب مشرق روح افزا توانائی، فرحت اور پیاس کو بجھاتا ہے، تو روح افزا کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کو مبارک ہو۔ اچھا پڑھا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب کہ جس میں علم کی گفتگو ہوتی ہے اور علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرماتے ہیں، علامہ نثار اجاگر صاحب گفتگو فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں ذوالفقار حسینی اور دیگر شناخواں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں آج ہمارا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، اور ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں اور اندازہ کرتے ہیں کہ قیامت اس طرح سے آئے گی، یوں بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی، اور یوں پانی جو ہے وہ ہماری آبادیوں میں داخل ہو جائے گا، اور ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ اس طرح سے ایک ملک یا کئی ممالک تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن قیامت کس طرح آئے گی، کب آئے گی، علماء کا اس میں قول یا اقوال کیا ہیں، اور اس کے آثار کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یہ ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے، اور علماء کرام سے زیادہ یا تحقیق کرنے والے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، ان سے زیادہ بہتر طریقے سے اس گفتگو کا، اس موضوع کا احاطہ کوئی فلم نہیں کر سکتی۔ تو آج ہم چیدہ جو اس میں نکات ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب یہ بتائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ جو ہو رہا ہے نا آج کل، جھوٹ فریب، یہ جس طرح سے سارے حالات خراب ہو رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو ذرا اسپیسیفائی کیجئے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں کیا، اور بزرگان دین نے یا مصنفین نے جو لکھا ہے، تحقیق نگاروں نے ہمارے، کہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ قیامت آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کا دن اور قیامت کا وقوع اور قیامت کا قائم ہونا، یہ اسلامی عقیدے کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، ایمانیات کے اندر تین چیزیں بنیاد ہیں۔ جی، ایک تو اللہ رب العالمین کی توحید و یکتائی، دوسری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت اور آپ کی زبان سے فرمائے ہوئے تمام نظریات کی تصدیق، اور تیسری چیز ہے قیامت کا قائم ہونا۔ صحیح۔ قیامت کا قائم ہونا اس لیے بھی تمام اسلامی نظریات کی بنیاد ہے کہ قیامت جو ہے وہ جزا و سزا کا دن ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی شخص اس وقت بڑا اعتماد کے ساتھ اور بڑا گویا کہ تسلی کے ساتھ، یا آپ کہیے کہ بڑے متانت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور بڑی امانت کے ساتھ اور سہم کے زندگی گزارتا ہے، جب اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے کسی کو جواب دینا ہے، اور کسی کے حضور مجھے جو میں کر رہا ہوں اور جو وقت کی مہلت مجھے ملی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے، تو باز پرس جو ہے اور جزا سزا جو ہے وہ بندے کو اس کے دیے ہوئے دائرے کے اندر امین بناتا ہے، اور اس کو تحمل کی طرف لاتا ہے، برداشت کی طرف لاتا ہے، صبر کی طرف لاتا ہے، خیانت سے بچاتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو کام دیا گیا اس کام پر وہ چلتا ہے۔ تو یہ تو عقلی ضروریات ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں، علامات کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی اس کی عقلی ضرورت کو دیکھیں۔ قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر، بڑی نیکیاں تو اپنی جگہ پر ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس نیکی کا اجر وہ اپنے سامنے دیکھے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا تو اس برائی کی سزا کو وہ اپنے سامنے دیکھے گا۔ یعنی تمہارا کوئی عمل جو ہے کہ وہ چھپایا نہیں جائے گا اور نہ اس کو فراموش کیا جائے گا۔ یہ اس بات کی حقیقت کی طرف ہے کہ جو تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزر رہا، یہ جو تم کو اللہ رب العالمین نے یہ دورانیہ دیا، اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے پوری زندگی ظلم کرتے ہوئے گزرا، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کی گردن تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکا، اور بڑا ظالم شخص تھا، اس نے ظلم کرتے ہوئے گویا کہ کئی معاملات کو اس نے تخت و تاراج کیے، لیکن اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، وہ مر گیا۔ تو عقلاً بھی یہ ہے کہ جناب جب اس نے لوگوں کو مارا، لوگوں کے مال ہڑپ کر گیا، لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کے گھروں کو برباد کیا، اور وہ خود اتنا طاقتور تھا کہ جناب اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں تھا، تو عقلاً بھی ہے کہ جناب ایک ایسی چیز، ایک ایسا وقت آئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی اس غلط حرکتوں پر اس کو سزا دے۔
اور ایک وہ مظلوم جس نے اس ظلم کو سہا اور اللہ رب العالمین کے لیے برداشت کیا اور اس نے ہدایت کا اور اخلاق کا اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، تو عقلاً بھی یہ ہے کہ جناب اس کو وہ اجر دیا جائے۔ تو قیامت کا دن اور قیامت کا قائم ہونا عقلاً بھی اس اعتبار سے ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ قیامت اسی وقت قائم ہو جب اس دنیا ختم ہو۔ آپ کہیں گے جی کیوں ابھی قائم ہو جائے، جو بندہ مر گیا اس پر قیامت آ جائے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ دیکھیے کہ ایک بندے نے اگر برائی رکھی ہے تو اس کے راستے کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ بھی اس برائی کو اپناتے ہیں، تو جب تک اس کی برائی کا جو وہ عمل ہے اور جو اس برائی کا جو سلسلہ ہے جب تک وہ اختتام پر نہیں پہنچے گا تو اس کا پورا حصہ کیسے تیار ہوگا کہ جناب اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اتنے لوگ اس کے پیچھے چلتے رہے۔ صحیح۔ اسی طرح ایک شخص نے جو ہے کہ وہ نیکی کا کام کیا اور بعد میں اس کی تاریخ، اس کے واقعات کو لوگ پڑھتے رہے، لوگوں کو ہمت اور حوصلہ ملتا رہا اور لوگ نیکی کے کام کرتے رہے، تو جو لوگ نیکی کے کام کرتے رہے وہ حصہ اس کی نیکی میں بھی آتا رہا۔ تو جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی اور یہ نیکی کا عمل سب کے لیے ختم نہیں ہوگا اور سزا اور یہ کہ گناہ کا عمل سب کے لیے ختم نہیں ہوگا تو گناہگار کے لیے مکمل طور پر اس کا احاطہ کیسے کیا جائے گا، صحیح، اور نیکوکار کے لیے کیسے احاطہ کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قیامت جو ہے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ہو، تاکہ جس نے برائی کو ایجاد کیا ہے آخری سرحد تک اس کی جس نے اتباع کی ہے اور اس راستے کو اختیار کیا ہے وہ تمام اس کے حصے کے اندر شامل کیے گئے۔ جس نے نیکی کی ابتدا کی ہے تو آخری سرحد تک جتنے لوگوں نے اس نیکی کی پیروی کی ہے وہ حصہ اس کے اندر دیا جائے۔ تو گویا کہ قیامت کا قائم ہونا اس نوعیت کے ساتھ بھی عقلاً ہے، اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اس کا واقع ہونا یہ بھی عقلاً ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہیں سری آیات اور کئی آیات اس پر موجود ہے، جس طرح کہ بالکل آپ دیکھیے سورہ بقرہ شریف جب شروع ہوتی تو مسلمان کے ایمانیات کا جب ذکر ہوتا ہے کہ مسلمان کن کن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں ایک بات ذکر کی وہ بالآخرۃ هم یوقنون، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، وہ بالآخرۃ، آخرت کا دن ہے کہ جس میں جزا و سزا ہوگی اور مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کی علامات، یعنی وہ اتنا بھاری بھرکم دن، اللہ اکبر، کہ قیامت کا نام ہی قیامت ہے، انتہائی درجے کی مصیبت، اور تھوڑی بہت بھی اگر ہمیں مصیبت پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب قیامت ہم پر بپا ہوگی، اور وہ ایسا دن ہے کہ جناب ماں بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، باپ بچے سے انحراف کرے گا، دوست دوست کے دشمن ہو جائیں گے، بندہ تنہا اپنی سزا کی طرف آ رہا ہوگا، اور قیامت کے دن کی گرمی، وہ تمام گویا کہ تمام چیزیں اس کے لیے ایک بہت بڑی سزا کا باعث ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سوال و جواب اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کرنا کہ جناب اس کو جنت میں داخل کرنا ہے یا اس کو علیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں ڈالنا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ہماری تیاری کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہماری بیداری کے لیے ایسی علامات رکھی ہے۔ اور قیامت کیسی ہے؟ دیکھیے وہ اچانک اس کی ساری ساعتیں پوری ہو سکتی ہیں، اس کی علامت ایسی نہیں کہ وہ جو 2025 کے اندر آئے یا 2019 کے اندر، قیامت ابھی بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، اس کی علامت ایک دم ساری پوری ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جو سرکار نے اس سے تحذیر اور انذار فرمایا کپڑا دھونے والا کپڑا دھو رہا ہوگا، دھو کر وہ پھیلائے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی۔ فرما دودھ دھونے والا یعنی دودھ نکالنے والا اپنے برتن میں دودھ نکال کر مکمل نہیں ہو رہا تھا، قیامت آ جائے گی۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ممکن ہے، لیکن وہ علامات یہ نہیں کہ ابھی آپ ٹھہر جائیں اور یہ پیشن گوئی کریں کہ جناب فلاں وقت آ گئی ابھی یہ علامت پوری، وہ علامات ہیں اس کے آنے کی اور وہ اشرات ہیں، وہ شرائط ہیں، لیکن وہ اللہ چاہے تو وہ 5 منٹ میں مکمل ہو جائے۔ تو ہمیں اس بات پر بیدار ہونا چاہیے اور اس بات پر سست نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تو یہ علامت پوری نہیں ہوئی، ابھی تو یہ علامت پوری نہیں، بالکل وہ ساری علامات ابھی کے ابھی مکمل ہو سکتی ہے۔ ان علامات کے اندر جو عمومی علامات ہے جس کو آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر بیان کیا، یعنی گھر میں بچے ایسے پیدا ہوں گے، اچھا، ماں سے ایسے بچے پیدا ہوں گے جو ماں کے ساتھ ایسا رویہ کریں گے جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ کرتا تھا، اچھا، کہ مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا اور اس کو بالکل خادمہ بنا کر رکھنا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب عورت ایسے بچے کو جنے گی جو اس کے ساتھ ایسے سلوک کرے گا کہ جناب جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ کرتا ہے، بالکل عام قسم کے لوگ، فرسودہ قسم کے لوگ جو منہ لگانے کے لائق نہیں، بکریاں چرانے والے، پیدل چلنے والے لوگ محلات کے مالک ہو جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اچھا کہ جناب جو بالکل پیدل چلنے والے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے آج وہ محلات کے مالک ہے، کبر کا، اس سے اچھا وہ اگر بالکل مفلس قسم کے لوگ اور خاندانی مفلس قسم کے لوگ جب امیر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرما کبر بڑھے گا، حسد بڑھے گا، کھچاؤ بڑھے گا، اصل سے خطا نہیں کم نسل سے وفا نہیں، زنا عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، فتنے عام ہو جائیں گے، جنگ عام ہو جائیں گی، زلزلے عام ہو جائیں گے، انتشار عام ہو جائے گا، برکتیں ختم ہو جائیں گی، امانتوں میں خیانت ہو جائے گی، اور بڑی ساعتوں میں دابت الارض اور جناب یاجوج و ماجوج کا جو ہے کہ وہ خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہ بڑی علامات میں سے، اور یہ وہ علامات ہیں جو ساتھ میں چل رہی ہیں، تو ہمیں اس علامات کو سننے کے ساتھ ساتھ
دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تیاری نیک اعمال کی کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کے لیے خود اس کی موت ایک قیامت ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے تو قیامت کی نشانیاں موضوع ہمارا اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا، ساتھ ساتھ کلام بھی سنیں گے اور افطار مزیدار بھی تیار ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ جو آپ نیوز ون سے دیکھ رہے ہیں براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ایک ڈش تیار کی جاتی ہے اور ڈش تیار کرتے ہیں شیف معراج، اور سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار۔ افطار مزیدار میں شیف معراج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کیا پکا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں ہمیں؟ جی آج ہم سکھا رہے ہیں کرسپی فرائیڈ چکن۔ ٹھیک ہے، یہ کافی بچوں میں خاص طور سے بہت مقبول ہے۔ اچھا، اور شوق سے کھاتے ہیں؟ شوق سے کھاتے ہیں، باہر جاتے ہیں آپ خریدتے ہیں جو ہے، تو یہ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، اس کی ریسیپی میں دے رہا ہوں آج جی۔ کرسپی فرائیڈ چکن کی۔ یہ چکن ہم نے کاٹی ہوئی ہے، یہ میں دکھا دیتا ہوں۔ بون لیس سے؟ بون لیس سے، باریک باریک اس کے اسٹرپس کاٹ لیجئے۔ اس میں میرینیشن ہے نمک، لال مرچ اور بلیک پیپر، ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، لیمن جوس ہے اور تھوڑا سا آئل ہے بس۔ لال مرچ یہ والی ہے؟ یہ جی والی؟ نہیں، یہ پسی ہوئی لال مرچ، اس کو آدھی کٹی کہتے ہیں؟ جی یہ کٹی ہوئی کہلاتی ہے، یہ پسی ہوئی کہلاتی اور ہے۔ آدھی کٹی کٹی ہوئی کون سی ہوئی؟ آدھی کٹی ہوئی اور بالکل موٹی ہوتی، تھوڑی اور موٹی ہوتی ہے جی۔ ہاں اور ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کی ہم نے میرینیشن کر دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہم اوپر کوٹنگ کے لیے جو یوز کریں گے، ہاں ڈبوئیں گے نہیں، یہ ڈرائی رہتا ہے۔ اچھا، اس کی میں ریسیپی دے دیتا ہوں۔ اس میں 3 حصے میدا ہے، 1 حصہ کارن فلور ہے۔ اچھا، اور اس میں مسالہ نمک اور مرچ آپ ڈال دیں ہلکا سا ٹیسٹ کے لیے تاکہ وہ پھیکا نہ لگے۔ صحیح، تو اس میں ہم ڈپ کر کے اب اس کو انشاءاللہ بنائیں گے۔ آپ اپنے کام کا آغاز کریں۔ ہاں جی، ڈیٹول کا یہ پیغام ہے صاف ہوگا پاکستان، اور روزانہ ہم اپنے آڈینس میں سے چھوٹے بچے کو بلاتے ہیں اور وہ ہمارے ڈیٹول کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ ہاتھ دھونا سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے بچے باہر سے کھیل کود کر کے آئیں تو آپ نے ہاتھ دھونا ہے، رسمی کارروائی نہیں کرنی کہ نلکے کے نیچے ہاتھ رکھوا دیا بس ہاتھ دھل کے، نہیں، آپ نے پراپر ان کے ہاتھ دھلوانے ہیں، ناخن اور انگلیوں کے درمیان ہتھیلی، تاکہ بچے جو ہے وہ 100 سے زائد بیماریوں سے نجات پا سکیں، ایسے جراثیم جو 100 سے زائد بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ڈیٹول کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے اور اس سے ہاتھ دھونے سے وہ 100 سے زائد بیماریوں کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ آ جاؤ بچے، آ جاؤ، آ جاؤ، شاباش۔ یہ دیکھو یہ بھی رو رہا ہے چھوٹا، جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جاؤ انکل کے پاس۔ واہ 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 واہ، دیکھیے ذرا ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ۔ یہ لگایا لوشن، یہ ہلکا سا پانی ڈالا، دیکھو یہ دونوں ہاتھ ملے جیسے ٹینشن میں ملتے ہیں، یہ ناخن، یہ انگلیوں کے درمیان، یہ انگوٹھا، یہ دوسرا انگوٹھا، کیسا ہنس رہا ہے دیکھو، واہ واہ واہ، شاباش۔ تمہیں ٹوتھ پیسٹ بھی کروائیں گے انشاءاللہ جب رمضان ختم ہو جائے گی بچے۔ اب ہاتھ صاف ہے۔ اب بابا کے ساتھ آئے، مما کے ساتھ؟ ہاں، مما کے بابا کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ تو اب اس کے ہاتھ دیکھیے گا آنٹی اور انکل، آپ دونوں یہ دیکھیں۔ چلو جی ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا بچہ بھی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو قیامت کی نشانیاں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن شاہ صاحب ایک کلام سن لیتے ہیں ذوالفقار بھائی سے، پھر گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ذوالفقار۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت،
تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا بس بیان ہو کسے سبحان اللہ تیرا بس بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی تیرا بس بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کے رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم واہ واہ تیری ایک نظر کے طالب کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی شیخ میراج صاحب شروع ہو گیا کام جی بالکل اس کو ہم کیا نے کر رہے فرائی ہیں؟ کرنا شروع کر دیا ہے پہلے اس کو اس میں آپ آٹے کے ساتھ جی ذرا دکھائیے ایک کر کے ہاں یہ آٹے کے ساتھ اس کو ہم نے آٹے میں ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے کوٹنگ کرنا ہے اس کے بعد اس کو ایسے جو زائد آٹا ہے وہ جھاڑ دینا ہے صحیح پھر اس کو اس میں ڈائریکٹ ہم نے مسالہ اس کے اندر لگا ہوا جی مسالہ تو جذب ہو رہا ہے جی بالکل کیونکہ اسی لیے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ منیمم اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں تاکہ اس میں ٹیسٹ اندر تک پہنچ جائے جتنا زیادہ دیر تک رکھیں گے زیادہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے واہ واہ یہ چلا گیا بہت خوب اچھا شاہ صاحب یہ دجال کون ہے اور اس کے بارے میں فلمیں بھی بن رہی ہیں گورے بھی بنا رہے ہیں یعنی کہ یورپ میں بھی فلمیں بن رہی ہیں پھر اس کی تصویر بھی ایک بناتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو کسی نے دیکھا ہے اس کو یا جسامت کا کہیں تذکرہ ہے اور وہ کیا کرے گا قیامت کے وقت یا قیامت آنے کے بعد یا قیامت سے پہلے دیکھیے دجال کا ذکر تو احادیث کے اندر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ہوا ہے ٹھیک ہے مسلم شریف میں بھی یہ دیگر اور احادیث کے اندر اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے ٹھیک ہے دجال جو ہے کہ وہ دجل سے مبالغہ ہے اس کا معنی چھپانا بہت بڑا جھوٹا کذاب اس قسم کے نام فریب دینے والا صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 30 دجال تو آئیں گے
اچھا چھوٹے دجال یعنی بڑے جھوٹ اور گویا کہ فریب دینے والے. صحیح. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے. ہاں تو کہا 30 دجال آئیں گے اور وہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور وہ میرے بعد یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جن کی ذات پر اللہ نے نبوت کے زمانے بھی ختم کر دیے ہیں اور نبوت کے رتبے بھی ختم کر رہی ہے. نہ کوئی ذلی ہے، نہ کوئی بروزی ہے، نہ کوئی فساد ہے، اس قسم کی کوئی چیز کا دروازہ نہیں ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ یہ ایسے جھوٹے دجال آئیں گے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں. جیسا مسلمہ کذاب تھا، اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کی. اس طرح ترتیب کرتے ہوئے ماضی قریب کے آپ دیکھیے کہ کئی کذاب قسم کے لوگ آئے جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، امت نے ان کو ریجیکٹ کیا. اب آگے آپ آئیے تو یہ تو دجال کی ایک صورت تھی جو باقاعدہ ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کا روشن قرینہ ہمارے سامنے آ گیا کہ جو اتنا بڑا دعویٰ کریں گے جھوٹا نبوت کا اور اپنے اوپر وحی کے نازل ہونے کا. تو یہ سارے واقعات جو ہمارے سامنے ہوئے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبر دینے کی ایک بہت بڑی تصدیق ہے کہ جو لوگوں کا دل اسلام پر، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر اور آپ کی ذات پر مزید مضبوط ہو جاتا ہے. صحیح. جس اصل دجال کا ذکر اس حوالے سے کیا جاتا ہے اس پر اگر تھوڑا غور کیا جائے اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو شبیر بھائی اس میں یہ ہے کہ وہ دجال قیامت کے قریب آئے گا. اچھا. اور وہ بڑی بھاری بھرکم ہے، کیفیت والا ہوگا، حیت والا ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک آنکھ ہوگی. اچھا. یعنی اعور العین، وہ آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی. اعور العین یمینی، اس قسم کے الفاظ احادیث مسلم شریف کے اندر آتے ہیں. صحیح. کہ اس کی پیشانی کے اوپر ایک آنکھ ہوگی. صحیح. اور وہ جہاں پر آئے گا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دجال کا معنی چھپانا ہے، لوگوں سے حق کو وہ زائل کرے گا. اور اللہ رب العالمین آزمائش کے لیے اس کو ایسی طاقت دے گا کہ جو لوگوں کے ایمانوں کو وہ آزمائے گا. اس کے دائیں ہاتھ میں ایک بنی ہوئی جنت ہوگی، بائیں ہاتھ پر جناب جو ہے کہ وہ بنی ہوئی دوزخ ہوگی. اور وہ لوگوں کے سامنے آئے گا اور وہ اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا. اچھا. اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا الیاذ باللہ. جو اس کے ہیبت کو اور جو اس کے روب سے ڈر جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ معاذ اللہ کہ ٹھیک ہے ہم تجھے جیسا تو دعویٰ کر رہا ہے ویسا ہم تجھے تسلیم کر رہے ہیں، تو وہ اس کو اٹھا کر گویا کہ بنائی ہوئی مصنوعی جنت میں ڈالے گا، لیکن وہ دوزخ میں پہنچے گا. لیکن جو اہل ایمان، جس طرح یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، مشائخ کی صحبت میں دیندار، وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تیرے جھوٹ سے متاثر نہیں ہوتے ہیں. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تھی. اور ایمان ہے قال مصطفی، قرآن حال مصطفی. ہم اللہ کی توحید ہی کے ماننے والے ہیں، نبی پاک کی ختم نبوت ہی کے ماننے والے ہیں اور آپ کی رسالت ہی کے ماننے والے ہیں. تو ہم تیری اس دجالیت کے فریب میں نہیں آتے. وہ ان کو بظاہر قتل کر کے جہنم میں ڈالے گا، لیکن دراصل وہ جنت میں پہنچیں گے. پھر آگے انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں کہ اس سے کیسے کیسے گویا کہ عجائبات کا ظہور فتنے کے لیے ہوگا. لیکن جو اہل ایمان ہوں گے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور دین اسلام پر جڑے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ اس کے دجل و فریب کا نہ آج شکار ہوں گے جنہوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نہ وہ جب بات کرے گا اس کا شکار ہوں گے. چلیں جی چلتے ہیں بریک کی جانب. واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. قیامت کی نشانیاں، ساتھ ساتھ نذران عقیدت بھی، اور ساتھ ساتھ چکن کرسپی چکن. ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے افطار کے بابرکت لمحات میں، اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جو آپ نیوز ون سے دیکھ رہے ہیں براہ راست. اور ہماری نشریات کا نام ہے برکت رمضان، اور افطار مزیدار بھی ساتھ ساتھ ہے اور بزم علم و عقیدت بھی ساتھ ساتھ ہے. قیامت کی نشانیاں اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. جی شاہ صاحب مکمل کیجیے اگر کوئی بات اس میں ہے دجال کے معاملے میں. کر رہے تھے دجال سے متعلق. پہلی بات تو یہ سماعت فرما لیجیے شبیر بھائی کے جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک روح زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. اچھا. ہاں، یہاں سے علماء نے دو مسئلے نکالے. ایک تو یہ کہ ایک فرد بھی اگر اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو وہ ایک فرد خود جو ہے کہ وہ پوری امت قرار پائے گا. صحیح. ایک بات. اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ اللہ اللہ کرنا بھی خدا کا، اللہ رب العالمین کا ایک ذکر ہے. صحیح. بعض دوستوں کو یہ اشتباہ لازم ہوتا ہے کہ آپ اللہ اللہ نہ کہیں، سبحان اللہ کہیں. اچھا. خالی اللہ اللہ ذکر نہ کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ اللہ ذکر اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ لفظ اللہ اللہ خود ایک ذکر ہے. یہ یا اللہ کے معنی میں. صحیح. اور یا بمعنی ادعو کے ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں،
اور اس سے فریاد کر رہا ہوں اور اس کو پکار رہا ہوں. صحیح. تو یہ حدیث پاک دیکھیے کہ ایک مومن بھی اگر دنیا کے اندر ہوگا تو قیامت اس کے اوپر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یعنی قیامت اہل خیر کے اوپر نہیں آئے گی، اہل شر کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے. قیامت آنے سے پہلے ہی اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، اہل ایمان اٹھا لیے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور جو صاحبان ایمان ہے وہ دنیا سے رخصت ہوں گے. ٹھیک ہے. اس روح زمین پر کوئی اہل ایمان نہیں رہے گا. اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اچھا. اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد جو خدا کے مخالفین یا منکرین خلق ہے ان کے پر اللہ رب العالمین جل وعلا اس قیامت کے سما کو نافذ کرے گا، جو ایک بڑی ہولناکی کے انداز میں ہوگا. صحیح. ایک ہلکی سی دمک پیدا ہوگی، وہ آہستہ آہستہ ساؤنڈ اس کا بڑھتا رہے گا، اتنا بڑھے گا کہ لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، پہاڑ پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. صحیح. اور اس کے ذریعے گویا کہ پوری قیامت کا ایک منظر بپا ہو جائے گا. دجال کے حوالے سے جو ہے، دجال کا سامنا تو اہل ایمان کریں گے، کیونکہ دجال خود ایک فتنہ ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے ایمان، یعنی وہ ایسی چیزوں کو شو کرے گا کہ دیکھا جائے گا اس میں پھنسیں گے وہ لوگ جو ہر چیز کو دنیا سمجھتے تھے. صحیح. اور دنیا کی ترقی کو ہر چیز سمجھتے، جو مادیت کے دل دادا تھے. ٹھیک. لیکن جنہوں نے دنیا کو عارضی سمجھا اور اللہ اس کے رسول کے قول پر کوئی آخری سمجھا اور آخرت کی فکر کو گویا کہ اپنے ذہن میں اس حقیقت کو پایا، وہ اس دجال کے مکر و کیب کے اندر نہیں آئیں گے. اس لیے کہ دجال جس طرح جنت و دوزخ کا ایک بہانہ کرے گا، جو میں نے عرض کیا. حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جیسے شیطان کو ایک قوت دی گئی ہے کہ جس سے وہ شر کا اظہار کرے گا اور اہل ایمان کو آزمائے گا، اچھا. اسی طرح دجال جو ہے اس کو ایک شر کی قوت دی گئی ہے. اور حدیث پاک میں بڑے گویا کہ اس کے لیے بڑے ایک عجیب الفاظ آتے ہیں. اچھا. کہ وہ شبیر بھائی آئے گا اور بالکل بیابان اور ویران زمین پر آ کر کھڑا ہوگا. اچھا. اور زمین کو حکم دے گا، یعنی زمین جہاں پر سبزے کا حکم، سبزے کا تصور ہی نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک خشک زمین پر آئے گا، بنجر زمین پر آئے گا، ویران زمین پر آئے گا، جہاں سبزہ یا کھیتی باڑی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ یأمر الارض، وہ زمین کو حکم دے گا، فینبت، تو زمین جو ہے کہ سبزہ اگانا شروع کر دے گی. وَيَأْمِرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وہ بغیر گویا کہ بادل نہیں ہوں گے اور چلچلاتی دھوپ نکلی ہوگی اور وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنا شروع ہو گئی. تو یہ ساری شعبے بازیاں وہ کر کے گویا کہ دکھائے گا اور اہل ایمان کو آزمائے گا. لیکن اہل ایمان جو ہوں گے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کی وجہ سے چاہے وہ کم رہ جائیں تب بھی وہی کہیں گے کہ دین اسلام ہی غالب ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت ہی غالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی غالب ہے، اسلام ہی غالب ہے. اور اس پر جڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو ایمان کی توفیق دے گا. اس وقت دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے اوپر حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر نازل ہوں گے. اچھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چوتھے آسمان پر جلوگر ہیں وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر نازل ہوں گے. اور جب آپ تشریف لائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو یہ تاثیر عطا فرمائے گا کہ جب آپ سانس لیں گے تو آپ کی مشام مبارک سے جو گویا کہ سانس کی آپ کی جو کیفیت ظاہر ہوگی اس سے دجال کا بدن پگھلنے لگے گا. اچھا. دجال کو دنیا کے اوپر آزادی ہوگی، وہ جہاں جائے گا لوگوں کو گمراہ کرے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو پائے گا اور وہاں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتوں کا پیرا ہوگا. اور حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے اور پھر اس دنیا کے اوپر آپ ایک اسلامی حکومت کو نافذ کریں گے. 40 سال آپ کی حکومت رہے گی اور آپ گویا کہ نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد ہوگی اور پھر آپ کا وصال مبارک ہوگا. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ایک مزار شریف کی جگہ باقی ہے وہاں پر آپ کا مزار مقدس بنے گا. اور اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہوا چلے گی جس میں سارے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور قیامت کا سما بپا ہو جائے گا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. مختصر مگر جامع انداز میں شاہ صاحب نے ساری بات کر دی. ہاں جی آ جاؤ بیٹا، آؤ آؤ آپ آؤ، آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آ جاؤ سیدھا جاؤ، ڈیٹول سے ہاتھ دھو لو، صاف ہوگا پاکستان. اور ساتھ ساتھ اپنے شیف میرا کام تو آپ کا تیار ہو گیا جی. تو یہ آپ نے حبیب کے آئل میں پکایا ہے؟ جی بالکل، اس لیے اتنی خوشبو آ رہی ہے. ہاں روزانہ ہم حبیب کا ہی ان کے آئل یوز کرتے ہیں، بہترین ہے. سویابین کوکنگ یہ کوئی سا بھی کر سکتے ہیں، ان کے کئی برانڈز ہیں. یہ سویابین آئل ہے ہمارے پاس جو ہم یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سویابین دکھائیں ذرا یہ بھی جو چیز ہماری تیار ہو گئی ہے. واہ واہ، چکن کرسپی چکن. ساتھ میں ہم نے کاکٹیل بنایا یہ فروٹین کے ساتھ. فروٹین دکھائیے. فروٹین جو ہے ان کا ایپل اور ان کا انار کا جوس ملا کے اور ساتھ میں اسپرائٹ کو ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں. واہ واہ واہ، تو یہ ہم نے ایک کاکٹیل بنا کے رکھا ہے. زبردست ہو گیا بھائی، ریفریشنگ ہے بہت. ایسا یہ فروٹین آج کل ہمارے ساتھ افطار میں بھی ہوتا ہے، تو فروٹین کے بھائیوں کا بھی شکریہ، کرم فرمائے ہمارے جو ہمیں بھیجتے ہیں. اچھا جی، ہڈی نہیں ہے اس میں؟
جی کرسپی چکن کرسپی اور بون لیس ہے جی ماشاءاللہ. جی اجاگر صاحب آپ کیا کہیں گے قیامت کی نشانیاں؟ ہاں شبیر بھائی بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان جو ہیں خاص طور پہ طلبہ جو ہیں بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت کی نشانی کے بارے میں بتایا جائے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے ہم غور کریں کہ ہم نے قیامت کی نشانیاں جاننے کے لیے ہم نے پہلے تیاری کتنی کی, ہم نے موت کی تیاری کتنی کی ہے, قیامت کی تیاری کتنی کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں عقل میں نہیں آتا قیامت کیوں برپا ہوگی, اس کی وجہ کیا ہے, اور قیامت کیسے ہو سکتی ہے, آخرت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے. جس طرح ولید بن مغیرہ جو ہے حضور کی بارگاہ میں آیا اور اونٹ کی ہڈی اس کے ہاتھ میں تھی, ہاتھ سے توڑتا تھا اور حضور سوال کرتا ہے کہ اونٹ کی ہڈی کو توڑ رہا ہوں, کیا یہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو یہ تو سوال ان کے ہیں جو مشرکین مکہ تھے اور جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا قیامت کیسے برپا ہوگی. میں کہتا ہوں قیامت کا نہ برپا ہونا یہ عقل میں نہیں آتا, کیونکہ بسا اوقات دنیا میں ہر ظالم کو سزا نہیں ملتی اور ہر مظلوم کی داد رسی نہیں ہوتی. تو یقیناً ایسا وقت آنا چاہیے جہاں ظالم کو سزا بھی دی جائے اور مظلوم کو انعام بھی دیا جائے. تو قیامت کا نہ ہونا یہ عقل سے بعید ہے. تو اس اعتبار سے اور ہر انسان جو مرتا ہے نا تو سمجھو اس کی قیامت تو برپا ہو گئی. آپ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی, لوگ علمی تفریح کے لیے یا صرف نالج کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے جانتے ہیں قیامت کب آئے گی, بتائیں تاریخ کیا ہے, کون سی صدی میں آئے گی, سورج کہاں جائے گا, چاند کہاں جائے گا. تو اس کو تفریح کے لیے یا محض نالج کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ خوف خدا کے لیے, اللہ کے ڈر کے لیے. اور آپ مریں گے تو آپ کی تو قیامت برپا ہوگی. اب جب قیامت آئے گی اور جب وہ طوفان آئیں گے, زلزلے آئیں گے, علم اٹھا لیا جائے گا, علماء کو اٹھا لیا جائے گا, تو ٹھیک ہے وہ قیامت کی نشانیاں ہیں, مگر انسان کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. بہت شکریہ. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے افطار کی بابرکت نشریات کے ساتھ, جس کا نام ہے برکت رمضان. نیوز 1 سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست, اور ہمیں بھیجا ہے مغلیہ نمکو نے کچھ گفٹ ہیمپرز, وہ ہم بچوں میں تقسیم کرتے ہیں. بیٹا دے دو ایک ایک. کتنے بچے ہیں جو چل سکتے ہیں, گود والے نہیں؟ ہاں اس کو دے دو ایک, شاباش. بچی کو دے دو ایک, اس کو دے دو, شاباش. اور بھی دے دو. اور قرشی نے بھی ہمارے لیے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں, وہ بھی دے دیں بچوں کو. قرشی والے ہمارے بھائی بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. قرشی کا کارڈ بھی آ گیا ہے, شاباش. اس کو بھی دے دو. ہاں ایک اور بھی دے دو, پیچھے ایک اور بچہ ہے. دکھاؤ بھائی, قرشی کو بھی دکھا دو. قرشی جام شیریں اور قرشی الاچین جس سے ہم افطار کرتے ہیں, اور یہ قرشی کا گفٹ ہیمپر وہ آنٹی کو دے دے پیچھے. چلیں سب کو مل گیا, ساری فیملیز آ گئی, شاباش. ہو گیا سارا. میرے خیال میں ایک بچہ باقی ہے نا, ایک ہو گیا. چلو قرشی والے بھائی ہاتھ ہلا دیجئے, تیار ہو رہا ہے شربت. یہ دیکھیں, یہ السلام علیکم. تو شیف معراج بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن ہوا ہے یہ, اور آپ نے حبیب آئل کے اندر یہ ہمارا کرسپی چکن بھی کہتے ہیں. یہ جو ہے مجھے دوبارہ سمجھا دیں, یہ 3-4 چیزیں ملا کر آپ نے کیا مشروب بنایا ہے؟ یہ کاکٹیل لکھے لیتے ہیں. اچھا کوئی بھی 2-3 مشروب جب ملاتے ہیں تو اس کو کاکٹیل بولتے ہیں. آپ کسی سے بھی بنا سکتے ہیں, کوئی بھی مشروب لے سکتے ہیں. اس میں ہم نے انار کا, سیب کا, فروٹین کا جو ہے وہ ڈالا ہے, اور ساتھ میں ہم نے اسپرائٹ ایڈ کی ہے تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے بنایا. تو ہم اسپرائٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ قرشی والے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اسپرنگ لے واٹر, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فوڈ پانڈا جو افطار بھیجتے ہیں ہمارے لیے, دیکھیے ہمارے دسترخوان پہ افطار جو سجی ہوئی ہے وہ ہے فوڈ پانڈا کی. فروٹین کا شکریہ, اور انہوں نے بھی ہمارے لیے مشروب بھیجا ہے. اور قرشی کا تو شکریہ ہے ہی, روح افزا کا شکریہ, تعاون کرتے ہیں. ڈیٹول کا شکریہ ہمارے ساتھ تعاون. جے ڈاٹ کا شکریہ جو ملبوسات بھیجتے ہیں, دیکھیں کتنے اچھے اچھے شلوار قمیض بھیجتے ہیں. کاش کے عید کے دن آپ حضرات بھی اس طرح کے شلوار قمیض اسی طرح سے حاصل کر سکیں جس طرح ہمیں مل جاتے ہیں. تو جے ڈاٹ کا شکریہ کہ انہوں نے ملبوسات بھیجے ہمارے لیے. اور چلتے ہیں, ہمارے ذوالفقار بھائی کلام سنانا چاہتے ہیں لیکن تھوڑی سی کسک رہ گئی ہے. میں شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں موضوع کے مطابق, پھر کلام کی طرف چلتے ہیں. کوئی ٹائم علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت کس سن میں آئے گی؟ کوئی اندازہ یا صرف نشانیاں ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیے یہ اللہ رب العالمین کے علم ازلی میں سے ہے. اچھا. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی علم ساعت کو جانتا ہے. صحیح.
لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ علیم الخبیر، اللہ علم بھی رکھتا ہے اور اس کی خبر بھی عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ ملا جیون رحمہ اللہ نے تفسیر احمدیہ شریف میں یہی بات ذکر کی ہے کہ یہاں خبیر بمعنی مخبر ہے، یعنی اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کی خبر عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ تمام علوم عطا فرمائیں کہ جن علوم کا دینا ممکن تھا اور جو اس کائنات کے ساتھ وابستہ ہیں اور جو متناہی علوم ہیں ان میں وقوع قیامت یعنی قیامت کے واقع ہونے کا بھی علم ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو ہے کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے بتائے سے، لیکن آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، اچھا آپ اس کو اخفار خاموش رکھیں گے۔ حدیث جبرائیل کے اندر جب ہے کہ جب جبریل امین حضور کے پاس آئے تھے، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بولنے والا جس سے بول رہا ہے تو پوچھنے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ جانتا ہے۔ یعنی ان جملوں کے اندر اس بات کو خاموش رکھ دیا گیا ہے۔ تو قیامت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پاس یہ قطعی علم نہیں ہے کہ کب آئے گا۔ لوگ اس کو اپنے تجزیے کے ساتھ ضرور ذکر کرتے ہیں، اپنے معاملات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں کہ علامہ اجاگر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ علامات قیامت، یہ قیامت کب واقع ہوگی یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں جو ہمارے ذمہ ہے۔ ہمیں اللہ نے اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تم اس کی کھوج میں لگ جاؤ کہ قیامت کب آئے گی اور سارا ٹائم آپ لائبریریوں میں علم العادات میں اور علم ابجد میں اور علم النجوم کے اندر آپ گلی گلی پھرو۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی نمازیں مکمل کرو، آپ کی جو عمر دی گئی ہے اس کے اندر آپ اپنی عبادات مکمل کرو، تو ہمارے لیے تو جو قیامت کا سما وہ ہماری موت ہوگی۔ صحیح۔ تو لہٰذا اس کی تیاری کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس کو راز سمجھنے میں ہمارے لیے ہیبت ہے، ہمارے لیے خوف ہے، اور ہمارے لیے جستجو ہے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لاتی ہے، شیطان سے دور کرتی ہے اور قبر و آخرت کی تیاری کراتی ہے۔ واہ، اچھا جس طرح سے یہ سور پھونکنے کا آپ نے تذکرہ فرمایا، شاہ صاحب یہ بات صحیح ہے کہ اس کے بعد بلڈنگز گر جائیں گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دریا سمندر کا پانی ہماری آبادیوں میں داخل ہو جائے گا، تباہی بربادی دھماکوں کی آوازیں، یہ سب ہوگا ایسا؟ یہ قرآن مجید نے تو یہ واضح طور پر کہا ہے نا کہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گولوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، اچھا، اور سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، اچھا، زلزلہ شدید ہو جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، چاند کی روشنی جو ہے کہ وہ سلب کر لی جائے گی، سورج کی روشنی جو ہے وہ سلب کر لی جائے گی، یہ تو تمام نظام جو ہے دنیا کا وہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ تو تمام چیزیں بالکل اسی طرح واقع ہوگی جس کو ہم اپنے طریقے سے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اس طرح ہے، لیکن یہ تو قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جس میں جناب جو ہے کہ سمندر میں آگ لگ جائے گی، پہاڑوں کے اندر انتشار ہو جائے گا، زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا، اور یہ تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین انشاءاللہ اہل ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ صحیح۔ اچھا اجاگر صاحب کوئی اضافہ اس میں؟ آج کل لوگ جو ہے نا وہ اس پر فلمیں بنا رہے ہیں اور خوب کما رہے ہیں، اب واقعات جو ابھی شاہ صاحب نے بیان کیے وہ تو بالکل اس کے الٹ ہیں، باقی چیزیں تو بتاتے نہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرتا ہوا دکھاتے ہیں اور گرافکس کے ذریعے جو ہے وہ سارے قیامت کا نقشہ بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ ہیبت ہے کہ تاریخ کرنے کے بعد اگر وہ ہیبت اور خوف اللہ کی طرف لے جائے تو اچھی بات ہے، اگر لے جائیں ہاں، لیکن وہ ہیبت ہے کہ انٹرٹینمنٹ تک ہی رہے، اس کے بیچ میں کیا فلم آیا ہے، کیا ڈرامہ آیا ہے، تو وہیں کے وہیں رکے رہے تو اس کا پھر کیا حاصل ہے؟ کیونکہ قیامت کا یہ سارا ہولناک منظر ہمیں اللہ کا خوف دلا رہا تھا، اور اپنی فنائیت کہ ہم فنا ہونے والے ہیں اور باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین، یہ تمام ڈراؤنے مناظر کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم اپنی موت کو یاد نہ کریں اور اپنے آپ کو ہمیشہ دنیا میں رہنے والا سمجھیں، اور اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیں کہ جناب میری جوانی ہمیشہ رہے گی، میرے قوت بازو ہمیشہ رہیں گے، میرا مال ہمیشہ رہے گا، میری شوکت و عزت ہمیشہ رہے گی۔ تو یہی قیامت کا منظر ہی اس لیے تھا تاکہ ہمارے اندر سے ہمیشگی کا خیال ختم ہو اور خدا جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اس کی حقیقت ہمارے اندر آئے۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب اس میں ایک نقطہ آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا تھا، حضرت عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر جب ان کا نزول ہوگا حضرت جبریل علیہ السلام تو وہ امتی بن کے آئیں گے نا اس وقت؟ بالکل بالکل، کیونکہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے ختم نبوت کا، تو ایک کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے مل چکی ہے، ٹھیک ہے، حضور کے اعلان کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ ہاں، حضور کے اعلان نبوت کے بعد نبوت کے مرتبے بھی حضور پہ ختم ہو گئے، نبوت کے زمانے بھی ختم ہو گئے۔ صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، جس طرح بھی آپ کے سامنے میں عرض کیا کہ یہ تو شبیر بھائی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے
اور وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور ہم تاریخ کے اندر اور ماضی قریب میں ایسے دجالوں کو دیکھتے بھی ہیں کہ جنہوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا. اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ 100% درست ارشاد فرمایا اور اس کی تمام صورتیں یہاں پر واضح ہو رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے, وہ اپنی رسالت کی تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور آپ کی تعلیم کی تبلیغ کریں گے. یہ تو بالکل واضح ہے. اور میں بڑا حیران ہوں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اترنے کی بات کی ہے, پھر بھی ختم نبوت کی بات کی. حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا, لیکن اللہ رب العالمین نبوت کو ختم کر دے. تو جن کا نام لے کر حضور نے کہا یہ ہوتے تو وہ تو نبی نہ بنے. ایک افلاطون آ کر کہے کہ میں نبی ہو گیا, تو اس دجال کو کیسے قبول کیا جا سکتا؟ کیا بات ہے. تو لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت جو ہے اس کے سٹارٹ ہونے میں یا افطار کے وقت میں ابھی 15 منٹ کم و بیش 15 منٹ باقی ہیں. لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کے وقت میں ابھی 15 منٹ کم و بیش باقی ہیں. چلتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن کی جانب, وہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن پیش کر رہے ہیں لائف بوائے کے تعاون سے. ہم چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے تو مناجات, نعت اور شاہ صاحب کی دعا.